نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام احکام دین میں خوش آمدید۔ ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا کہ ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہے کہ شادی کے موقع پر لڑکی والے لڑکی کو زیور دیتے ہیں اور لڑکے والے بھی لڑکی کو زیور دیتے ہیں، اس صورت میں قربانی کس پر واجب ہوگی، لڑکی پر یا لڑکے پر؟ دیکھیں، لڑکی جو زیور گھر سے لے کر آتی ہے، اپنی ماں کے گھر سے لے کر آتی ہے، تو وہ دراصل لڑکی ہی کی ملک پر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کا عرف یہی ہے، اور لڑکی اس کی مالکہ ہے، اور قربانی کا نصاب پائے جانے کی صورت میں قربانی بھی اسی کو اوپر واجب ہوگی۔ اور لڑکی کو زیور جو سسرال کی طرف سے ملتا ہے، لڑکے کی طرف سے دیا جاتا ہے، اس کے مالک سسرال والے ہی ہوتے ہیں، لڑکی اس کی مالکہ نہیں ہوتی۔ لہٰذا ایسی صورت میں قربانی جو زیور اس کو سسرال سے ملا ہے، اس کے اوپر لڑکی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، بلکہ وہ زیور سسرال میں سے جس کی ملکیت میں ہے اسی کے اوپر دیگر شرائط قربانی کی پائے جانے کی صورت میں قربانی واجب ہوگی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اپنی جگہ ہے، اس کو بینک والوں کو کرائے پر دینا کیسا؟ اپنی جگہ بینک والوں کو کرائے پر دے سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعاً قباحت نہیں ہے، شرعاً جائز ہے۔ قربانی کے جانور کی سری کا کیا کرنا ہے؟ بعض لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ بعض لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں، بچے اس کو فٹ بال کی طرح کھیل رہے ہوتے ہیں باہر، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی کی سری کھانا حلال ہے اور اس کو کھانا جائز ہے، اور اس کو بلا وجہ ایسی پھینک دینا یہ اسراف، ناجائز اور گناہ ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کرینوں کے ذریعے جانور اتارنا کیسا؟ دیکھیں، کرینوں کے ذریعے جانور اتارنے میں جانور کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خوف، دہشت تو اس کو اوپر لازمی طور پر طاری ہوتی ہے، اور اس خوف و دہشت میں مبتلا ہو کر بعض اوقات وہ اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے، اور ایسی صورت میں وہ گر بھی جاتا ہے۔ اور ایسے واقعات کثیر آپ کو مل جائیں گے کہ کرین سے جانور اتار رہے ہیں اور وہ جانور اتارتے وقت نیچے گرا اور جانور جو ہے مر گیا۔ تو ایسی صورت میں جانور کو اذیت پہنچانا ہے، اور کسی بھی جاندار کو اس طرح اذیت پہنچانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو ایسے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے اور جانور کا احترام کرنا چاہیے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، یہ عام دوسرے جانوروں کی طرح ان کی قدر و منزلت نہیں ہے، بلکہ ان کا مرتبہ اور مقام، ان کا احترام عام جانوروں یعنی عام حلال جانور جیسے گائے، بھینس، بکرے وغیرہ جو قربانی میں ذبح نہیں ہوتے ویسے ہی ہم ذبح کرتے ہیں، تو چونکہ وہ بھی ہیں تو حلال ہی، لیکن ان کا بھی وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے جو قربانی کے جانوروں کا ہے، جو ان کا احترام ہے وہ ان کا احترام نہیں ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جو لوگ بال اور ناخن نہیں کٹوا سکے وہ کیا کریں؟ دیکھیں، احادیث اس پر موجود ہیں اور روایتیں بھی ہیں، علماء نے اس کو مستحب لکھا ہے کہ جب عید الاضحیٰ کا چاند نظر آئے تو جو حضرات قربانی کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بال اور ناخن نہ ترشوائیں یہاں تک کہ وہ قربانی کریں۔ قربانی کرنے کے بعد بال اور ناخن ترشوائیں، یہ ان کے لیے مستحب امر ہے۔ اب اس کے اندر دو صورتیں ہوں گی، یا تو پہلے سے بال اور ناخن آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں اور نہیں کاٹے، اور اس کی مدت اتنی طویل ہو چکی ہے کہ اب مزید تاخیر کریں تو گناہ گار ہوں گے، اور اس کی مدت ہے 40 دن، یعنی کہ کسی کو 35 دن گزر چکے تھے یا
30 دن مکمل ہو چکے تھے اور عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ چکا، اور وہ اس مستحب پر عمل کرنے کے خاطر اگر بال اور ناخن منہ زیر ناف اور ناخن وغیرہ ترشوانا چھوڑ دے کہ نہیں میں مستحب پر عمل کروں گا، میں جانور ذبح کر رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں، قربانی کے بعد کاٹوں گا، تو ایسی صورت میں مزید 10 دن اس کو انتظار کرنا پڑے گا، اور یہ 40 دن یا اس سے اوپر مدت گزر جائے گی، جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے، ممنوع ہے اتنی تاخیر کرنا۔ تو ایسی صورت میں پھر ان کو مستحب کو چھوڑنا ہوگا اور ناجائز کام سے بچنا ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مدت جو آخری مدت شریعت نے بیان کی ہے، یہ مدت اس مدت سے آگے تجاوز نہ کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں بال و ناخن چھوڑ دیجئے اور قربانی کرنے کے بعد بال و ناخن کو ترشوا لیجئے۔ مثلا اگر 20 دن گزرے تھے یا جو ہے 10 دن گزرے تھے اور قربانی کا عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ چکا ہے، تو اب ایسی صورت میں بال و ناخن آپ نہ ترشوائیں اور یہاں تک کہ قربانی آپ کر لیں، قربانی کے بعد پھر بال و ناخن ترشوائیں تاکہ مستحب پر عمل ہو جائے، آپ کو ثواب ملے۔ یہ فرض و واجب نہیں ہے اگر کسی نے بال و ناخن نہیں ترشوائے اور یہ عید الاضحیٰ کی تاریخیں شروع ہو چکی ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا، قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، قربانی ان کی بلا شبہ جائز ہوگی اور قربانی ہو جائے گی۔ اب یہ بات کہ یہ ایسا کیوں ہے، تو دیکھیں اصل حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، لیکن جو فقہا نے، علماء نے جو اس کی حکمتیں بیان کی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ یہ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کے اندر ارکان اسلام کا مکمل ایک رکن حج کی ادائیگی کا فریضہ پوری دنیا سے مسلمان ادا کرنے کے لیے کعبۃ اللہ شریف میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں آ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور طواف کعبہ کرتے ہیں، اور طواف کے دوران ظاہر احرام کے اندر ہی طواف ہوتا ہے حج کا، تو ایسی صورت میں طواف کے اندر طواف کی صورت میں، طواف کی حالت میں ان کو بال اور ناخن ترشوانا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ تو اس وجہ سے وہ حاجی جو ہے یا عمرہ کرنے والا بال اور ناخن نہیں ترشواتا، اور وہ اس لیے نہیں کٹواتے کہ احرام کی پابندی میں، اور دوسرے لوگ جو وہاں نہیں جا سکے وہ ان کی نقل کر رہے ہوتے ہیں ان دنوں میں، تو اچھوں کی نقل بھی چونکہ اچھی ہوتی ہے، تو اس لیے علماء نے اس کو کہا کہ یہ عمل مستحب ہے، یہ کرنا چاہیے۔ بیچنے کے لیے جانور رکھا تھا لیکن وہ نہیں بک سکا، قربانی کے دن آ گئے اور قربانی اس پر واجب ہے، تو کیا ایسی صورت میں وہ جانور ذبح کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال بھائی نے کیا ہے۔ جی ہاں، اگر بیچنے کے لیے آپ نے کوئی جانور رکھا تھا اور قربانی کے دن آ گئے ہیں، اب آپ اس کو قربان کرنا چاہتے ہیں تو اس کو قربان کر دیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ رات کے وقت میں قربانی کرنا کیسا؟ فقہاء اکرام نے رات کے وقت میں قربانی کرنے کو مکروہ قرار دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رات کے وقت میں چونکہ اندھیرا ہوتا ہے اور قربانی کے جو احکام ہیں اس پر عمل نہیں ہو پائے گا اور ذبح کے جو آداب ہیں اس پر عمل نہیں ہو پائے گا، اس لیے منع کیا تھا۔ لیکن اب چونکہ لائٹنگ کا دور ہے اور بکثرت روشنی آپ حاصل کر سکتے ہیں لائٹنگ کر کے، تو ایسی صورت میں جانور کو اگر روشنی کے ساتھ روشنی میں اگر آپ ذبح کر سکتے ہیں تو رات میں ذبح کرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جانور ذبح کر سکتے ہیں، قربانی ہو جائے گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جانوروں کے نام رکھنا کیسا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ لوگ جانوروں کے نام ایک طرز کے نام پہ رکھ دیتے ہیں، تو کیا یہ کرنا جائز ہے؟ والعیاذ باللہ تعالی۔ دیکھیے جانور قربانی کے یہ ادب اور احترام کے لائق ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں قربان ہوتے ہیں اور قربانی کرنے والے اس پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ رب تبارک و تعالی ان جانوروں کو اعزاز و اکرام سے نوازے گا، ان کو یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنیں گے، تو ان کا احترام ہوتا ہے اور
قرآن مجید میں بھی ہے والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، اور قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ بنا دیا اور ہم نے تمہارے لیے اس میں خیر بھلائی رکھ دی ہے۔ تو اب قربانی کے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے شعائر قرار دے۔ شعائر یعنی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی ان کو شعائر اللہ قرار دے اور ہم ان کے نام فاحشہ، رقاصہ، فاسقہ، فاجرہ عورتوں کے نام پر ان جانوروں کے نام رکھ کر یا ایک طرز کے نام پر نام رکھ کر ان کو بیچیں تو یہ ان کی توہین ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جانور قربانی کے بیمار ہو جائیں تو ان کو گھسیٹنا کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے۔ قربانی کے جانوروں کو گھسیٹنا تو ویسے بھی نہیں چاہیے، بے ادبی ہے، اور بیمار ہوں تو پھر قربانی کے نہ بھی ہوں تو کسی بھی بیمار کو اذیت دینا شریعت روا نہیں رکھتی، اور بے زبان جانوروں، حلال جانور ہوں یا حرام جانور ہوں، ان پر ظلم کسی بھی طرح سے شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ایک خاتون تھی، اس نے بلی کو بند کر دیا، نہ تو اس کو آزاد کیا کہ وہ کچھ کھا لیتی، نہ ہی اس کو کھانے کو دیا کہ کھا پی کے وہ زندہ رہ سکتی، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں بلی ہلاک ہو گئی تو اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت جا رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ کتا پیاس سے ہانپ رہا ہے اور قریب المرگ ہے۔ اس نے اپنا موزہ لیا، کنویں کے اندر ڈالا، پانی اس میں جذب کیا اور اس کتے کے منہ میں پانی کے چند بوند ڈال دیے، جس سے اس کو زندگی مل گئی اور وہ مرنے سے بچ گیا۔ اللہ نے اس کی اس ادا پر اس کو بخش دیا، اس کی مغفرت فرمائی۔ تو آپ دیکھیں یہاں کتا تو ایک حرام جانور ہے، اس کو جب پانی دیا تو اللہ نے اس بھلائی پر بھی یہ اجر دیا کہ اس عورت کی مغفرت فرما دی، اور دوسری طرف بلی کے اوپر ظلم کیا تو اللہ نے اس عورت کی گرفت کی۔ تو سوچیں کہ جانوروں کے اوپر ظلم کرنا جب اتنا برا ہے تو قربانی کے جانوروں پہ ظلم کرنا تو یہ اپنے اندر زیادہ شدت رکھتا ہے، کیونکہ قربانی کے جانوروں کا احترام عام جانوروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا بیمار جانوروں کو گھسیٹا نہ جائے، ان کا علاج کرایا جائے، اور ان میں پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ بیماری اگر اس درجے کی ہے کہ جو قربانی سے ہی مانع بن جائے، رکاوٹ بن جائے، تو پھر ایسی صورت میں تو ان کی قربانی بھی نہیں ہو سکے گی۔